جس امام علی مقام علی جدی علیہ السلام نے میدان کربلا میں قربانی دی اور آپ نے محنت کی، ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی ایسی شخصیت جس نے کوئی کام کیا ہو تو صرف اس کا کام نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کارنامہ کوئی انجام دے دے، اگر اس کا خاندان بہت اچھا نہیں ہے اور اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ بہت اچھا نہیں ہے تو اس کے کارنامے کو تو لوگ تحسین کی نگاہ سے اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن وہ خاندانی داغ اس کا کارنامہ اس کو مٹا نہیں سکتا۔ داغ بہرحال داغ ہوتا ہے، کتنا بھی بڑا انسان کارنامہ انجام دے، اور اگر کوئی بندہ ایسا کارنامہ انجام دے کہ کارنامہ بھی بڑا ہو اور خاندانی بیک گراؤنڈ بھی بہت بڑا ہو تو پھر اس کے بعد بات ہی کچھ الگ ہوتی ہے۔ اور یہ سنت الہیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت و صیانت کے لیے جن ہستیوں کو کھڑا کیا ان سب کا خاندانی بیک گراؤنڈ بڑا مضبوط تھا۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اسی لیے انبیاء کرام جتنے خاندانوں میں آتے رہے ہر نبی کا نسب اعلیٰ اور اونچا تھا۔ نسب انبیاء کرام کا اور لوگوں کے نسب سے اعلیٰ رہا، ان کا حسن اور لوگوں کے حسن سے اعلیٰ رہا، ان کا علم اور لوگوں کے علم سے اعلیٰ رہا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو ہاشم میں پیدا فرمایا، تو جو نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا وہی نسب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اور پھر اہل البیت، ان کے لیے خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو، امت محمدیہ کو محبت کا حکم عطا فرمایا۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ فرما دے کہ میں تم سے کوئی اجر اور اجرت طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم میری اہل البیت سے، میری آل سے محبت کرو۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس آیہ کریمہ میں جن سے اللہ نے ہمیں محبت کا حکم دیا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ حسن اور حسین اور ان کی اولاد ہیں۔ اللہ نے ان کی محبت کو تمہارے لیے لازم قرار دیا ہے۔ اہل البیت کے لیے قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے گھر والوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارادہ فرما لیا ہے کہ تم سے ہر نجاست کو، گندگی کو، پلیدی کو دور کر کے تمہیں پاک اور ستھرا کر دے۔ اہل بیت کو اللہ رب العزت نے ہر ناپاکی، ہر گندگی اور ہر نجاست سے پاک اور ستھرا کر دیا ہے، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیہ تطہیر نازل فرمائی۔ اسی لیے حضرت شیخ محی الدین ابن عربی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اہل البیت رسول اللہ کے گھر والے جو ہیں اللہ رب العزت نے ان کو گناہوں سے بھی محفوظ فرما لیا ہے، ان کی حفاظت فرما لی ہے، اس لیے کہ گناہ کی نجاست سے بڑھ کر کے اور کون سی نجاست ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبائر سے ان کو محفوظ فرما لیا ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں جن کے لیے آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے، اللہ اکبر، جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی میں جن جن کے دروازے کھلتے ہیں سب کے دروازے بند کر دیے جائیں، اب مسجد نبوی میں صرف دو دروازے کھلیں گے، ایک تو نبی کا دروازہ ہوگا اور ایک تو علی کا دروازہ ہوگا۔ علی کو حالت جنابت میں بھی مسجد نبوی سے گزرنے کی اجازت ہوگی۔
حالانکہ جنابت کی حالت میں کوئی مسجد میں عام مسجد میں نہیں جا سکتا تو مسجد نبوی میں کیسے جا سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولائے کائنات سید السادات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو مسجد نبوی میں حالت جنابت میں بھی آنے کی اجازت عطا فرمائی۔ یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، آپ اس کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنا اعلیٰ خاندان ہے میرے نبی کا، جیسے رسول اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے ویسے میرے آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی نسب پاک کی یہ شان ہے کہ حضور بے مثال ہیں تو حضور کے گھر والے بھی بے مثال ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، جس کو میں نے کل تھوڑی اشارے کے طور پر پڑھا کہ اور پھر اس کے بعد آخری خطبے میں بھی ارشاد فرمایا مسجد نبوی کے منبر شریف پر، اور اس کے بعد کئی موقع پر یہ روایت اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملتی ہے کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہاں ایک خاص بات، آج اس پرفتن دور میں جبکہ فرقوں کی دکانیں لگی ہوئی ہے، آج اس پرفتن دور میں جبکہ ایمان خطرے میں ہے، آج اس پرفتن دور میں جبکہ ہر باپ اپنے بچوں کے لیے بے چین اور بے قرار ہے کہ میرا بچہ دین پر رہے گا یا دین سے ہٹ جائے گا، میرا بچہ دین پر رہے گا یا دین سے پھر جائے گا، اللہ اکبر، میرا بچہ ہدایت پر رہے گا یا گمراہی کے دلدل میں پھنس جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 1450 سال پہلے فرمایا لوگوں میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک اس کا دامن پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ پتا چلا اگر گمراہی سے بچنا ہے تو اللہ کے رسول نے دو دامن عطا فرمائے، فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہے۔ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑو اور اہل البیت کا دامن مضبوطی سے پکڑو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی، تم کبھی گمراہی کی طرف نہیں جا سکتے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر اضافہ کرتے ہوئے امام طبرانی نے مزید ایک حدیث مبارکہ کا اضافہ کیا ہے، اور انہوں نے اس حدیث مبارکہ کے ساتھ یہاں تک کے لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں اللہ اکبر، امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تک تم میری اہل بیت کا دامن پکڑو گے اور قرآن کا دامن پکڑو گے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ ان دونوں سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا، یعنی قرآن اور اہل بیت سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا، ان پہ سبقت مت کرنا، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا، ان کے بارے میں اللہ کی عدالت میں تم سے پوچھا جائے گا۔ فرمایا ان سے غفلت مت کرنا، ایک تو ان سے آگے نہ بڑھنا، ایک تو ان سے غفلت نہ کرنا، فرمایا غفلت مت برتنا، ان پہ سبقت مت کرنا، غفلت مت برتنا، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور یہ بھی ساتھ میں فرمایا، امام طبرانی فرماتے ہیں ان سے سیکھنا، میری اہل بیت سے سیکھنا، ان کو سکھانے کی کوشش مت کرنا، اور فرمایا اے لوگوں میری اہل بیت علم کے معاملے میں تم سے زیادہ جاننے والی ہے۔ اور ایک مقام پر امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت فتاوی رضویہ شریف میں حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو ان کو آگے کر کے، جو ان کو پیچھے کر کے آگے بڑھے گا، حضور کی اہل بیت کو پیچھے کر کے آگے بڑھے گا، قیامت کے دن اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، وہ کالا منہ لے کر کے اٹھے گا۔ یعنی کہ حضور کی آل پاک کو جب دیکھو
تو ان سے آگے نہ بڑھو، ان سے سبقت نہ کرو، انہیں پیچھے نہ کرو، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد بزرگوار امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب علم نشرہ میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں، جس کو میں نے پچھلے سال کثرت سے پڑھی، عنوان کی مناسبت سے یہاں بھی پڑھتا ہوں۔ پہلے میں آپ کے سامنے ایک روایت قاضی شہاب الدین دولت آبادی کی تفسیر ہے، تفسیر بحر المواج، یہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہرور، حضرت شیخ شہاب الدین دولت آبادی، عمر سہروردی نہیں بلکہ شیخ شہاب الدین دولت آبادی، شیخ شہاب الدین دولت آبادی کون ہے؟ قاضی شہاب الدین دولت آبادی، یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے خلیفہ ہیں۔ وہ اپنی کتاب تفسیر بحر المواج میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے درمیان جو کوئی آئے تمہاری طبیعت پہ چھوڑا جاتا ہے، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، تمہارے درمیان کوئی آئے میں تمہاری طبیعت پہ چھوڑتا ہوں کہ تم کھڑے ہو یا نہ کھڑے ہو، لیکن جب بھی میری اولاد تمہارے درمیان آئے تو تم ان کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہونا۔ اور ایک مقام پر فرمایا میری اہل بیت کو اپنے درمیان وہی مقام دیا کرو جو تم اپنے پورے جسم میں سر کو مقام عطا کرتے ہو۔ اب امام المتکلمین کا وہ بیان سنے، وہ حدیث میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں، قاضی شہاب الدین دولت آبادی کی روایت کردہ وہ حدیث آپ نے سن لی، بیان کردہ وہ حدیث سن لی کہ محفل میں کوئی آئے تمہاری طبیعت ہے کھڑے ہو یا بیٹھے رہو، لیکن جب آل مصطفیٰ کو دیکھنا، آل رسول کو دیکھنا، اہل البیت کو دیکھنا تو تمہیں اٹھ کر کھڑے ہونا چاہیے۔ اور پھر امام المتکلمین حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کو دیکھ کر، جو میری اولاد کو دیکھ کر تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دے گا، وہ لا علاج بیماری کا شکار ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا تکلیفیں کیوں ہیں، لا علاج بیماریاں کیوں ہیں، مصیبتیں کیوں ہیں، بلائیں کیوں ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے پہلے بتا دیا اگر لا علاج بیماری سے بچنا ہے تو اہل البیت کی تعظیم کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، اپنے علم پر، اپنے نسب پر، اپنی دولت پر، اپنی جوانی پر، اپنے حسن پر گھمنڈ مت کرو، خون مصطفیٰ کو جہاں دیکھو وہاں تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نہ ان کی عمر دیکھو نہ ان کا علم دیکھو، بلکہ آپ کو بتاؤں امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ حضرت سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کیا حال ہے؟ امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ امام اعظم درس دیتے دیتے ایک بار کئی مرتبہ اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، تو کسی نے کہا بار بار درس کے درمیان کیوں اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے؟ تو امام اعظم فرماتے ہیں ان بچوں میں ایک سید کا بچہ کھیل رہا تھا، میں نے سوچا کہ حضور کی آل کھڑی رہے اور نعمان کیسے بیٹھا رہے، کھیلتے کھیلتے وہ سامنے آتے تو امام اعظم ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ توجہ فرمائے یہ حال ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا ہمیں محبت اہل بیت کا حکم دیا گیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اب ایک اور بات اہل